حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک سلسلہ نکاح انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا جانوروں کا فطری طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس لیے تمام آسمانی مذاہب بلکہ غیر آسمانی مذاہب میں بھی نکاح کو بہت اہمیت دے کر بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ طلاق کا بھی ہے کہ بعض اوقات ایک ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے تو جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب اس جدائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس معاملے میں مختلف مذاہب میں مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ ان سب میں معتدل اور فریقین کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے پر عمل نہ کر کے اگر کوئی شخص نقصان اٹھائے یا دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ اس کا معاملہ ہے، طریقے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی طریقے کی پوری طرح پیروی کی جائے تو پھر اس سے بہتر طریقہ ممکن نہیں۔ ازواجی زندگی میں بہت ساری احتیاطیں ہیں، اس میں سے چند کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی احتیاط کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنی ذات کے لیے تسکین، اپنی خوبیوں کے لیے زینت اور اپنی خامیوں کے لیے پردہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا کہ بے شک غور و فکر کرنے والے، جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر الجھ گیا ہے تو کس وجہ سے الجھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو غور فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی۔ اور ازواجی زندگی میں دوسری ہدایت، میاں بیوی بچوں سے بعض اوقات جانے انجانے میں شوہر کے حقیقی فائدے کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جاتا ہے جو ایک قسم کی دشمنی ہے، لیکن بیوی بچے حقیقت میں دشمن نہیں ہوتے، لہٰذا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شوہر بیوی بچوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھے۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اسے یوں لگتا ہے کہ اس کے بیوی اور بچے اس کے دشمن ہیں، جو وہ فعل کر رہا ہے وہ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف آزمائش آتی ہے، اور آزمائش جب بھی آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی آزمائش میں بندے کو مبتلا کرے تو بندہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ پاک مجھے کوئی انعام عطا کرنے والا ہے۔ اسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ مطلب کہ بندہ اس کو بخش دے، درگزر کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ازواجی زندگی کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے تو آپس میں افہام و تفہیم، یعنی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر معاملہ صحیح کر لیں،
اور اپنی زندگی لوگوں، خاندان اور اپنے بچوں کے سامنے تماشا نہ بنائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بندے کی آپس میں انبن ہو جائے تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے یار فلاں میاں بیوی لڑے ہیں، جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو بندہ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کے اندر اپنی زندگی کا تماشا نہ بنائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ کیا فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھیں پر انہیں مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر اطاعت کرنا شروع کر لے تو پھر آپ یہ نہ سوچو، پرانی بات سوچ کر یہ نہ سوچو کہ یار اس نے اس ٹائم میں میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ کیا فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، درگزر کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں مارنے سے مراد آج کے زمانے کی جاہلانہ مار نہیں، بلکہ ایک تادیبی تفہیم ہے، جو اس میں بھی حد سے گزرنے کا عادی ہو یا جسے قوی اندیشہ ہو اسے اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب بندہ بات کرتا ہے، جھگڑتا ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کوئی اگر گیٹ پر آئے دستک دے تو لگتا ہے کوئی آیا ہے، اور کوئی آ کر گیٹ ہی توڑنا شروع کر لے تو لگتا ہے یہ واقعی جنگ کرنے آیا ہوا ہے، جھگڑا کرنے آیا ہوا ہے۔ تو اب سمجھانا اور جھگڑنا، ان دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے۔ ازواجی زندگی کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ میاں بیوی اگر خود معاملہ نہ سنبھال سکیں تو دونوں کے رشتہ دار مل کر ناراضگی کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں اگر بات نہیں بن پا رہی، انا پہ مسئلہ آ گیا ہے، تو آپس میں وہ اپنے فریق، وہ میاں اپنے کسی رشتہ دار کو بلائے اور بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو بلا کر اس معاملے کا حل نکالے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑنے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب آپس میں بات نہ بن پائے تو میاں بیوی اپنی طرف سے ایک منصف مقرر کر دے، وہ جب بیٹھ کر مشورہ کریں گے، بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا میرے رب تبارک و تعالیٰ کی کیا ذات ہے، سبحان اللہ۔ ان سب کوششوں کے بعد بھی اگر معاملہ صحیح نہ ہو سکے تو اب کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اس کے لیے پہلے زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار ملاحظہ کریں، پھر دیکھیں کہ اسلام نے اسے کس طرح حدود کا پابند کیا۔ زمانہ جاہلیت میں شوہر بیوی کو ایک طلاق دیتا، جب اس کی عدت مکمل ہونے والی ہوتی تو فوراً رجوع کر لیتا، پھر دوبارہ طلاق دیتا، پھر اختتام عدت کے قریب رجوع کر لیتا۔ مسلسل اس حرکت کے ذریعے عورتوں کو برسوں لٹکا کر رکھا جاتا کہ جب بھی طلاق دیں گے رجوع کر لیں گے۔ چنانچہ اس انداز میں انہوں نے عورتوں کی زندگیوں کو عذاب بنا رکھا تھا۔ زمانہ نبوی میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا، تو پھر طلاق دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، ترجمہ:
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: طلاق 2 بار تک ہے، پھر بلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور رجوع کے لامتناہی سلسلے کو روکا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ مرد کو 2 طلاقوں تک رجوع کا اختیار رہے گا، لیکن جیسا ہی تیسری طلاق دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور اب صرف شوہر کے ہاتھ کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ میلاپ میں شوہر کی رضا کی طرح بیوی کو بھی اپنی مرضی کا برابر حق حاصل ہو جائے گا۔ گویا اصل حقیقت یہ ہے کہ 3 طلاق کی حد بندی سے عورتوں پر ہونے والے مسلسل ظلم و جبر کی رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ جب تیسری طلاق دی جائے گی تو عورت ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس عورت کی اپنی زندگی ہے، عدت کے بعد وہ چاہے تو نکاح کرے، چاہے بغیر نکاح کے زندگی گزارے، چاہے تو اپنی مرضی سے جس مرد سے چاہے نکاح کر لے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ لیکن اگر نئی جگہ شادی کی اور وہ شوہر فوت ہو گیا تو اس نے بھی طلاق دے دی تو یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو فرمایا کہ اب یہ عدت کے بعد اس پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ بھی عورت کی مرضی ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ اب غور تو کیجئے، سارے معاملات عورت کی رضامندی اور اس کی مرضی پر موقوف ہیں۔ عورت کو نہ ہی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے پر جبر، اور نہ ہی دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی پابندی ہے، بلکہ تینوں جگہ ہی عورت کی مرضی پر دار و مدار ہے۔ اگر وہ چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی اپنی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ میں یہ سب وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ دینی مسائل کو مذاق بنا لیتے ہیں، اور بالخصوص دین دشمن اور دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کہ جنہیں خدا نے ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنایا، معاذ اللہ اس کو ظلم کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس طلاق والے مسئلے کی حقیقت صورتحال یہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں ظلم نہیں بلکہ عورت کو اس کے حقوق کی فراہمی کا بیان ہے، مگر آیت کی اس حقیقت کا ادراک دانش مندوں کے لیے ہے، دین بیزاروں کے لیے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے، جو جہاں بھی ہو اچھے انداز میں اللہ پاک اس کی زندگی کو فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین و صلی اللہ علیہ وسلم۔